نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کا کتنی مرتبہ شق صدر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ سینہ کھولا گیا، اور کس کس مقام پر حضور کا سینہ کھولا گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فرزند جن کا نام زمرہ تھا، وہ دوڑتے ہوئے اور بہت گھبراتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ان کے چہرے کا رنگ زرد سا پڑ گیا تھا خوف کی وجہ سے، اور ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، بہت خوف ان کے اوپر نظر آتا تھا۔ وہ دوڑے ہوئے اپنی ماں حضرت حلیمہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں کہا، اے میری امی جان، آج تو بہت غضب ہو گیا، آج تو بہت برا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا بتلاؤ کیا بات ہے؟ تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ اماں جان، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ 3 لوگ آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹا دیا، ان کے چہرے بہت روشن تھے، ان کے جسم پہ سفید لباس تھا، لٹانے کے بعد میں ان کے شکم کو چیر دیا۔ جب اتنی بات سنی، اور کہتے ہیں کہ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آ گیا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا میں، اس لیے ان کو چھوڑ کے ایسے ہی آ گیا۔ جب اتنی بات سنی حضرت حلیمہ نے اور ان کے شوہر نے، تو اس بات کو سن کے وہ خوف زدہ ہو گئے، بہت زیادہ ڈر گئے، اور جلدی دوڑے دوڑے جنگل کی طرف گئے۔ جب جانے کے بعد دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور اپنی جگہ پر آرام فرما رہے تھے۔ جانے کے بعد میں حضرت حلیمہ نے بہت پیارے انداز میں، بہت محبت بھرے لہجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ہے بیٹا محمد، ذرا بتلاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو گیا تھا خوف کی وجہ سے۔ جب حضرت حلیمہ نے کہا، بتاؤ بیٹا کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری امی جان، ابھی 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد میرے سینے کو شک کیا، میرے سینے کو کھولا، اور اس کے بعد میرے اندر سے کوئی چیز نکال دی، اس کو باہر پھینک دیا، اور انہوں نے کوئی چیز میرے سینے کے اندر ڈال دی۔ کہتے مجھے پتہ نہیں چلا وہ چیز کیا نکالی اور انہوں نے کیا چیز ڈالی، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جب یہ بات سنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے، تو انہوں نے کہا، حلیمہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوائی اثر ہے، ان کے اوپر کوئی جنات یا کوئی بھوت وغیرہ ہے۔ حضرت حلیمہ سے کہا، حلیمہ جاؤ، جلدی جاؤ، اور ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دو، ان کو مکہ شریف لے جاؤ، کیونکہ اپنے بچے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تو ایک بار کوئی انسان پریشان تو ہوتا ہے لیکن کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کی اولاد اپنے پاس ہو، اگر دوسرے کا بچہ اپنے پاس ہو، اگر اس کو کچھ نقصان یا اس کو کوئی پریشانی ہو جائے تو ڈبل خوف ہوتا ہے۔ ایک تو خوف یہ کہ اس کو پریشانی ہے، اور دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ماں باپ کو ہم جواب کیا دیں گے۔ اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے کہا، جاؤ تم ان کو مکہ شریف لے جاؤ اور ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دو۔ حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف چل دیں۔ مکہ شریف جب پہنچنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے کہا، اے حلیمہ ذرا بتلاؤ تو کیا بات ہے؟ تم تو بہت محبت کے ساتھ اور بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد تم ان کو لے کر گئی تھی دوبارہ، لیکن آخر ایسے کیا وجہ ہو گئی کہ دوبارہ تم اتنی جلدی ان کو لے کر آ گئی ہو؟ حضرت حلیمہ نے بتلایا کہ ایسے ایسے بات ہے، 3 لوگ آئے تھے، ان کے سینے کو کھولا، میرے شوہر نے کہا ایسا لگتا ہے ان کے اوپر کوئی جنات وغیرہ ہے۔ حضرت آمنہ نے اتنی بات سنی تو کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے نور نظر کو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرے نور نظر کو کبھی کوئی جنات وغیرہ پریشان نہیں کر سکتا، کسی جنات وغیرہ کو
دخل نہیں ہے میرے لال سے۔ جب اتنی بات کہی اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ حمل سے پہلے کے واقعات سنائے، کچھ حمل کے بعد کے واقعات ان کو بتلائے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو مطمئن کیا، کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے، ایسا مت سوچنا کہ میرے لال پہ کوئی جنات وغیرہ یا کوئی ہوائی اثر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میرے محمد کی یہ شان ہے، میرے نور نظر کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ چلی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے آغوش میں تربیت پانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر کتنی مرتبہ ہوا۔ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک صدر ہوا، جو سینہ چاک کیا گیا، کھولا گیا، 4 مرتبہ کھولا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا دوسری مرتبہ، تو حضور کی عمر 10 سال کی تھی۔ اور یہ سینہ چاک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جوانی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ وقت کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ انسان آشوب شہوات کے خطرات میں پڑ جاتا ہے، تو دوسری مرتبہ حضور کا سینہ چاک اس لیے کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آشوب شہوت کے خطرات سے بے خوف رہے۔ اور تیسری مرتبہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا غار حرا کے اندر۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میں حضور کے قلب کے اندر نور سکینہ بھر دیا گیا کہ آپ وحی الہی کی عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا شب معراج، تاکہ آپ کے قلب کے اندر وہ وسعت و صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں کو اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کو برداشت کر سکیں، کلام ربانی کی عظمتوں اور ہیبتوں کے متحمل ہو سکیں۔ تو 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، سینہ کھولا گیا، اور کھولنے کی حکمتیں بھی تھی، کھولنے کی وجہ بھی تھی۔ پہلی مرتبہ کھولا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی تمام غلط عادتوں سے محفوظ رہیں۔ دوسری مرتبہ کھولا گیا تاکہ آپ جوانی کی پرآشوب شہوات کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ تیسری مرتبہ کھولا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں، اور چوتھی مرتبہ اس لیے کھولا گیا تاکہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں کو اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔